पेंसिलें कितनी प्यारी है। चलो तो यार अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं अपनी क्लीनिंग का व्लॉग जो है आपके साथ शेयर करूँगी। वीकली क्लीनिंग जो करती हूँ, रोड के ऊपर हमारा घर है तो जिसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए हमें वीकली क्लीनिंग जो है ना वो मंथली क्लीनिंग की तरह करनी पड़ती है। सो क्लीनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर होगी और कुछ लंच प्रिपरेशन वो आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम बात करने वाले हैं दुआ के टॉपिक पे, दुआ की कबूलियत और सब्र के ऊपर। तो आपने जाना कहीं नहीं है, वीडियो में हमारे साथ रहना। वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। और न्यू जुड़ने वाले सब्सक्राइबर को भी मैं किचन विद अरमान मॉम में वेलकम कहती हूँ। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पर आए और इस चैनल को देखा, सुना और सब्सक्राइब किया और हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का एक बहुत प्यारा सा पार्ट बने। तो इसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, तो अभी नाश्ते वाश्ते से फ़ारग हुए तो क्लीनिंग का काम हमने शुरू कर दिया था। टीम वर्क में काम हो रहा था, सब मिलजुल के काम कर रहे थे। और ना रोड के ऊपर घर होने की वजह से, जिनके रोड के ऊपर घर होते हैं ना वो तो हमारी परेशानी को जानते हैं कि इतनी ज़्यादा ना एफ़र्ट करनी पड़ती है। जहाँ वीकली आप क्लीनिंग कर रहे होते हैं वहाँ हमें मंथली क्लीनिंग कर रहे होते हैं वहाँ हमें वीकली क्लीनिंग करनी पड़ती है। अगर ना करें तो डस्ट इतनी आती है ना, तो फिर तो बस बहुत ज़्यादा ना मेस नज़र आएगा, हर तरफ डस्ट नज़र आएगी। तो वीक के बाद अगर एक वीक में आप एक दफ़ा अच्छी तरह से सारी दीवारों को, वॉल क्लॉक को, सीढ़ियाँ, फ्लावर्स वगैरह, पंखे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना तो घर साफ़ सुथरा रहता है। और ना जब घर साफ़ होता है तो ख़ुद को भी बड़ी तसल्ली आती है। और वैसे जब फिर नॉर्मल डेज़ में हम काम कर रहे होते हैं तो एक तो वो जल्दी हो जाते हैं और अच्छा भी बड़ा लगता है, साफ़ सुथरा माहौल और काम करने को दिल भी कर रहा होता है। और बस ये है कि एक होम मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने अपने घर को देखना है और अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन। उधर से ही औरत का सुगरपन जो है वो जाना जाता है कि वो कितनी अक्लमंद और सलीका शार है। तो बस यहाँ पे घर के क्लीनिंग के काम हो रहे थे, बच्चे साथ में मिलके कर रहे थे। तो एक दो घंटे में हमारे सारे काम जो है वो फिनिश हो गए थे। और उसके बाद फिर किचन में चले गए थे, शावर लिया और थोड़ी देर के लिए 10-20 मिनट के लिए रेस्ट की और फिर किचन में जाके लंच की हमने तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, परेशानियाँ और तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़, रंजो गम, ये ना ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। ये हर बंदे को ना उसकी कैटेगरी के हिसाब से होती हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टरी के लिहाज से ही उस कैटेगरी में ही उसको उस तरह की तकलीफ़ परेशानियाँ होती हैं। कोई वकील है तो उसको उसके हिसाब से रिलेटेड जो भी ना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। अगर होम मेकर है तो उसको अपने घर के हवाले से उस तरह की परेशानियों को फेस करना पड़ता है। मतलब ये है कि जो भी इंसान है, जिस माहौल में भी काम कर रहा है, जिस शोबे में भी है, उसको उस लिहाज से ही अपनी परेशानियों को फेस भी करना पड़ता है। बहरहाल परेशानियाँ जो होती हैं ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। और जब भी हम परेशान होते हैं ना तो उसकी जो दुख और तकलीफ़ होती है ना, एक चीज़ समझ लें कि किसी के सामने ना इसका रोना नहीं रोना चाहिए। बार बार हम अपने गम का इजहार करते हैं, टेंशन है, टेंशन कब दूर होगी। बंदा सबको अपना ये दुख बताता फिरे कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ। जब दुख और तकलीफ़ दूर करने की चाबी हमारे पास है दरूद शरीफ की सूरत में, दुआ की सूरत में, तो फ़जूल बातों की बजाय हम दरूद शरीफ पढ़ें, दुआ मांगें। मुसीबतें और परेशानियाँ, टेंशनें, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, इनको तो इग्नोर कर नहीं सकते। बादशाह भी है तो उसको भी परेशानियाँ उसके हिसाब से, उसकी कैटेगरी के हिसाब से आ रही होती हैं। तो ये कि हर बंदा खुश नहीं है। ये कि आप समझें कि हर बंदा ज़िंदगी में, अगर कोई मालदार है तो उसको उसके हिसाब से कोई ना कोई और प्रॉब्लम होगी। तो परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं।
تو یہ انشاءاللہ دور بھی ہوتی ہیں، دعا کرنے سے مصیبتیں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ صبر کے دامن کو تھام لینا چاہیے۔ درود شریف پڑھا کریں جب بھی کوئی مشکل، جب بھی کوئی پریشانی ہے، رب کریم سے دعا مانگا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹاؤں۔ ایک دفعہ نا صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے، ہمیں نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ عرض کی تو رب نے پھر قرآن مجید کو اتارا اور کہا اے محبوب میرے بندے جب تیری بارگاہ میں آئے تو میرے بارے میں پوچھے نا تو ان سے کہہ دینا کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بندہ جب بھی اپنے رب سے مانگتا ہے نا تو رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے بندے اپنے رب کی بارگاہ میں جب جھکتے ہیں نا تو اس کو اپنا دکھ سناتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ دے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے رب سے مانگا کرو، ہر چیز اپنے رب سے مانگا کرو، یہاں تک کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے نا تو وہ بھی کسی کے سامنے مانگنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے رب سے مانگو، وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اپنی روحانی زندگی آباد کرے، اپنے مصلے کو وقت دے، موبائل فون کو بند کر دے، بلکہ آپ چھپ کر عبادت کریں، تنہا ہو کر چھپ کر اپنے آنسوؤں کو بہا کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ لوگوں کے سامنے اپنا رونا مت رویا کریں، امیروں کے سامنے اپنی پریشانیاں کھولیں گے اس امید میں کہ شاید وہ کچھ ہماری ہیلپ کر سکیں گے، وہ تو خود محتاج ہیں رب کے، وہ تمہیں کیا عطا کر سکیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دین میں یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کو اگر ہم دکھ اور تکلیف بتائیں گے تو یہ آپ کو غنی نہیں کریں گے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے در کے محتاج ہیں، وہ تمہیں کہاں سے کچھ نواز سکتے ہیں۔ اپنے رب سے مانگا کرو، کیوں روئے ہم کسی کے سامنے، کیوں جھکے ہم کسی کے سامنے، کیوں اپنے آپ کو حقیر ٹھہرائیں، کیوں ٹوٹے ہم کسی کے سامنے، جب کہ ہمارا رب موجود ہے ہمارے ساتھ۔ اور رب ہمارا جو نا ہمارے دل میں ابھی بات بھی نہیں ہوتی تو رب جانتا ہے اس بات کو۔ اور کسی کے سامنے رویا مت کریں، پریشان بھی مت ہوا کریں، جب ہمارا رب ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کے سامنے ہم رو بھی دیتے ہیں، کسی کے سامنے اپنی دکھ تکلیف کو لے کر، تو جس کے ساتھ آپ کی بڑی پکی دوستی ہوتی ہے نا، آپ کا بیسٹ فرینڈ جو ہوتا ہے وہ تب تک ہی آپ کا بیسٹ فرینڈ رہتا ہے جب تک آپ نے اس سے کچھ ادھار نہیں مانگا، کچھ ایک دو دفعہ اگر آپ اس سے کچھ لے لیں گے نا یا کچھ ہیلپ وہ آپ کی کر دے گا، اگر کنٹینیوسلی یہ والا سلسلہ جاری رہتا ہے نا تو یہ دوستی پھر کچھ ہی دن چلے گی، پھر اس کے بعد یہ دوستی ختم ہو جائے گی۔ تو لوگوں کے تعلقات جو ہوتے ہیں آپ کے ساتھ تب تک ہی ہیں جب تک آپ نے کسی کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو وابستہ نہیں کیا۔ تو بس خلاصہ کلام یہ کہ اپنے دکھ اپنے رب کو بتائیں، رب کے پاس روئیں، سجدہ کریں، جھکیں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کریں اور درود شریف پڑھتے رہا کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہر مرض کی دعا، ہر دکھ کی، ہر تکلیف کی، یہ آپ جانتے ہیں سبھی مسلمان الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ درود شریف ایسا کلام ہے جو فرشتے اور رب خود پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ تو درود شریف ایک اس طرح کی چابی ہے ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس الحمدللہ، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ جلدی کرے دیر سے کرے، وہ آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کی کثرت کرنی ہے اور پھر بس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جانا ہے اور بس اپنے رب سے مانگنا ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ٹوٹنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اپنے آپ کو گرانا بالکل بھی نہیں ہے، مضبوطی سے بس آپ نے جائے نماز کو تھام لینا ہے، رب کو آپ نے تھام لینا ہے اور بس اپنے رب کو منا لینا ہے اور کہنا ہے کہ رب کے سوا کوئی بندہ نہیں ہے جو آپ کی ضرورت کو پورا کر سکے، رب ہی ہے۔ اور اپنے رب سے باتیں کیا کریں کہ تیرے سوا میں کس کے در پہ جاؤں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تو ہی مجھے نوازنے والا ہے، تو بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ یا ارحم الراحمین ہے، ہر چیز پہ قادر بھی ہے۔ تو اپنے رب سے مانگا کریں اور اس کے سامنے ہی جھکا کریں، کسی کے سامنے ہاتھ بلانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رب سے مانگے، کسی کی اتھارٹی کو دیکھ کے، کسی کی جو مال و دولت کو دیکھ کے اس کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے، وہ تو خود اس ذات کے در کے محتاج ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اسی سے پانا ہے، اسی نے سب مشکلوں کو آسان کرنا ہے، کوئی بندہ کسی کی مشکل کو آسان نہیں کر سکتا۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے، دعا کریں، درود شریف پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے بس مانگنا ہے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی رنج غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ تو انشاءاللہ پریشانیاں جو ہے سب کچھ یہ وقتی طور پہ ہوتی ہیں، ہر چیز جو ہے نا وہ ختم ہر پریشانی کے بعد جو ہے نا آسانی ہوتی ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو پریشانی ہونا یہ کہ بندے ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کے طریقہ کار بھی بتائے گئے کہ آپ درود شریف پڑھو، آپ ذکر و اذکار کرو، اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور ان مشکلات سے ہم کو نکالتا ہے، اور جب وہ مشکلات سے نکالتا ہے تو اس پر ہمیں پھر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں، اور جو اس نے ہمیں نوازا ہے، جس مشکل سے ہمیں نکالا ہے، تو اس پر بھی ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے۔ تو ادھر تقریباً 1-1:30 کا بھی ٹائم تھا اور میں بنا رہی تھی آج چنے والے چاول۔ چنے جو میں نے صبح کو ہی بھگو کے رکھ دیے تھے اور ساتھ میں نے زیادہ بوائل کر لیے تھے، ساتھ میں نے سالن بھی بنا لیا چنے کا، اور ساتھ میں نے ابھی چاول بھی بنا لیے، یہ ہم دوپہر میں کھا لیں گے، اور رات کے لیے چنے ہیں۔ صبح بچے کہہ رہے تھے کہ پوڑیاں ساتھ میں بنا دو، تو دیکھتے ہیں کہ صبح پوڑیاں بناتے ہیں یا پراٹھے، یا بس ایسے ہی کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ چنے میں نے رات کے لیے بھی بنا لیے تھے، رات کو پھر مشکل نہیں ہوتی اگر دوپہر میں ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے مجھے ورنہ کچن میں گھسنا پڑنا تھا، تو دوپہر میں ہی میں نے چنے بھی بنا لیے، اور چاول اتنے کوئی مزیدار لگے تھے نا، کوئی میٹ وغیرہ یا چکن سے ہٹ کے ہم نے یہ پھر چنے والے چاول آج بنا لیے، ساتھ میں نے دہی بلے بنا لیے تھے، اور پھر بڑا مزہ آیا ان چاولوں کو کھانے کا، اور خوب ہم نے انجوائے کیا۔ اس کے بعد نماز ظہر پڑھ کے پھر ہم تھوڑی دیر لیٹ گئے تھے۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ برتن کچھ تھے جمع ساتھ میں، وہ میں نے ساتھ میں جیسے ہی چاولوں کو دم لگایا تو میں نے کہا چلو ان کو بھی ساتھ میں صاف کر لیتی ہوں، ساتھ میں ہی کام میرا کچن کا کمپلیٹ ہو جائے، اور کام چل پھر کے کرنا ہوتا ہے کچن میں، تو میرا ہوتا ہے کہ ساتھ میں جتنے کام ہے نا کچن کاؤنٹر کلین ہوتا چلا جائے۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، ہوپس ہو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، اور رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال، کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ سب کے کمنٹس کا رپلائی کرنا۔ رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے اینڈ اسٹے ہیلدی۔